وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 ہے، آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، استحوذا علیہم الشیطان، کہ ان پر شیطان نے اپنا غلبہ کر لیا، مسلط ہو گیا، ان پر اپنا تسلط حاصل کر لیا۔ اور جن پر شیطان اپنا تسلط حاصل کر لیتا ہے ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے فانساہم ذکر اللہ، ان لوگوں کو اللہ کی نصیحت بلا دیتا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، اللہ فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو، جو یہ ہے جو شیطانی گروہ ہے، یہی شیطانی لشکر ہے جن کو اللہ کا ذکر بھول گیا ہوتا ہے۔ اللہ ان حزب الشیطانی ہم الخاسرون، اللہ فرما رہے ہیں اور آگاہ ہو جو کہ یہ شیطانی گروہ جو ہے یہ خسارے میں رہنے والا ہے، یہ کامیاب نہیں ہے۔ دنیا میں جتنا مرضی آپ کو کامیاب نظر آئے، آخرت میں یہ لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ شیطانی گروہ، دیکھیں انسان جو ہے دنیا میں دو قسم کے گروہوں میں ہوتا ہے، ایک شیطانی گروہ اور ایک اللہ کا رحمان کا گروہ، حزب الرحمان۔ جب ہم رحمان کی مانیں گے، جب اس کے مطابق زندگی گزاریں گے جو رحمان ہم سے چاہتا ہے، جب اس کی کتاب کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے جس کو رحمان نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے اور ہمارے لیے ہدایتیں اس میں ہیں، اور اس رسول کی پیروی کریں گے جس کو رحمان نے مبعوث فرمایا ہمارے لیے۔ دیکھیں جو بھی لوگ جو ہیں رحمان سے دور ہوتے ہیں تو وہ تو اندھوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور یہ اندھے جو ہیں یہ سب کے سب جو ہے یہ شیطانی گروہ میں سے ہوتے ہیں، جو ان کو اللہ کی نصیحتیں بلا دیتا ہے اور پھر وہ وہی کرتے ہیں جو ان کا نفس چاہتا ہے، اور دنیا ان کے لیے کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں رہتی۔ آخرت کا کہتے ہیں کہ آخرت ہے لیکن یقین کوئی نہیں ہوتا، اور علم تو ہوتا ہے لیکن علم والا جو علم الیقین ہے وہ نہیں ہوتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ کہہ رہے ہیں کثرت کی طلب لیں، کثرت اپنی خواہشیں پوری کر لیں، کثرت مال کی طلب لیں، تمہیں غافل کر دیا اور یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی۔ ثم کلا سیعلمون، ان قریب تم جان لو گے، اور جان لو کہ ان قریب تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کاش تمہیں یقین والا علم ہوتا، یقین والا علم، علم الیقین۔ ہاں یقین ہے کوئی نہیں، علم ہے کہ جی آخرت ہونی ہے، آخرت میں کیا ہونا ہے یہ قرآن میں بیان ہے، کتنے یقین سے پڑھتے ہیں کہ پڑھے تو صحیح کیا ہونا ہے۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں جو کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں نا، اس شہر کے متعلق پوری انفارمیشنیں پڑھتے ہیں کہ وہاں کیا ہونا ہے، اور وہ جہاں پہ ہم نے جانا ہے جس کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جس زندگی کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں اگر کوئی کمپیریزن کرنا چاہتا تو آپ نے کر کے دکھایا۔ فرمایا کہ کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر اپنی انگلی کو دیکھے کہ اس انگلی پہ کتنا پانی لگا ہے، یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت وہ وسیع سمندر جس کا نہ کوئی کنارہ ہے نہ کوئی تہہ سمجھ میں آتی ہے۔ اتنی لمبی زندگی ہم صرف دنیا کی کچھ خواہشات پوری کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں غافل کر دیا، تمہاری خواہشات نے اندھا کر دیا، مال کی محبت نے غافل کر دیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب انسان جو ہے غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان اس پر اپنا تسلط کر لیتا ہے، اور جو تھوڑا بہت اس کو نصیحت کا پتہ ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتی ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ یہی صحیح کر رہا ہوں، پھر دین کو سمجھ لیتے ہیں کہ دین تو کوئی عمل کرنے والی چیز ہو رہی ہے، تو ایسے کھیل تماشا ہے۔ اللہ اکبر، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اللہ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکہ دے دیا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، تو آج کے دن، قیامت کے دن، ہم ان کو ایسے بلا دیں گے جیسے انہوں نے آج کے دن کی ملاقات یعنی قیامت کے دن کی ملاقات کو بلایا ہوا تھا، انہوں نے بلایا ہوا تھا، تو آج ہم بھی ان کو بلا دیں گے۔ اور کیا کرتے تھے؟ وہ کانوا بآیاتنا یجحدون، اور ہماری آیات پر، ہماری نشانیوں پر، ہماری نصیحت کے بارے میں بحث سے مباحثے کرتے تھے، بحث، ایسی بحث جس کا ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے دین کی طرف آنا ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ جو زندگی گزارے ہیں وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے۔ اولئک حزب الشیطان،
اللہ فرما رہے ہیں اور گاؤ جو کہ یہ شیطانی لشکر جو ہے، یہ گروہ جو ہے، یہ گروہ ہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ دنیا میں اللہ لوگوں کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو اندھوں کی طرح پھر اپنی سرکشی میں بڑھنے دیتے ہیں تاکہ اور سزا کا مستحق ٹھہرے۔ ایسے لوگ جو شیطانی لشکر میں چلے جاتے ہیں، اللہ تو رحمان ہے، وہ تو سب کو دے رہا ہے۔ جو اللہ کی مان کے چلیں گے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے گا، ان کو تھوڑا ہو یا زیادہ اس مال میں بھی برکت ڈال دے گا۔ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ ہونا شروع ہو جائے گا، وہ مال وہاں خرچ ہوگا جہاں اللہ چاہیں گے، ان کی اولادیں اس طرف کام کریں گی جس طرف اللہ چاہیں گے۔ اللہ چاہے گا تو وہ لوگ اسی مال کے ذریعے اللہ کی رحمت حاصل کریں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے، اللہ کی رضامندی حاصل کریں گے۔ لیکن جن لوگوں کا صرف مطمع نظر، تو جن لوگوں کا مقصد صرف دنیا ہو، پھر وہ دنیا کے لیے اندھے ہو کے جا رہے ہوں، تو اللہ فرما رہے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ شیطانی لشکر میں چلے جاتے ہیں اور اس نصیحت کو، اس ذکر کو بھول جاتے ہیں جو ہم نے ان کو کیا تھا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان پر دنیا کے سارے دروازے کھولتے ہیں، جاؤ ترقیاں کرو، خوب کماؤ، خوب بڑے عہدوں پہ جاؤ، خوب کمائی کرو، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، اللہ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، آ جاتی ہے کوئی بیماری، موت، اللہ کی طرف سے سزا آ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نصیحت کو بلا کے بڑی ترقی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو فینیٹک ہے، یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ اب اس کتاب کو 1400 سال پہلے جو کتاب آئی، اب اس پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ آج یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم عزت کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کو خوبصورت کپڑے میں لپیٹتے ہیں، پھر اونچا 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 اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں جہاں پہ ہماری پہنچ نہ جائے۔ ہم نے تو اس کو ہدایت کی کتاب سمجھا نہیں، اس کو نصیحت سمجھا نہیں۔ نصیحت کیسے ہوگی؟ کیا حالی آنکھوں سے لگانے سے، ارد گرد اگربتیاں چلانے سے نصیحت حاصل ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ دل خوف سے حالی رہتے ہیں، آنکھیں کہ نم ہوتی نہیں، قرآن کا شکوہ ہے۔ کہنے کو تو ہر محفل میں پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، اس سے نصیحت لیتے نہیں ہیں۔ نصیحت لینے کے لیے اس کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا کوئی فائدہ، دنیا کی برکت ہو جائے، نیا گھر بنائے، اللہ اس میں برکت ڈال دے، ہمارے پہ کوئی مصیبت نہ آئے، قرآن کی تلاوت کریں الحمدللہ۔ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ قرآن کی تلاوت کیا کرو اور سورہ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ لیکن ہم مسجد سے کچھ بچے بلاتے ہیں، اور جن کے گھر بنے ہوتے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے گھر دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ سپارے پڑھتے ہیں، وہ آتے ہیں کہ چلو ہمیں کوئی تحفہ مل جائے گا، ہمیں کھانا مل جائے گا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ یہ ہے ہمارا حال، یہ ہے نصیحت جو ہم لیتے ہیں۔ کیا دکان نہیں کھولتے تو وہاں برکت کے لیے، کیا ہمارا کاروبار چل جائے؟ کیا قرآن اس لیے آیا تھا؟ قرآن تو زندگی دینے والی کتاب ہے، یقین جانے، زندگی دینے والی کتاب۔ قرآن، اللہ فرمانے سورہ الانعام میں کہ وہ شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اس قرآن کے ذریعے، اور چلتا ہے اس نور کو لے کر لوگوں کے درمیان۔ کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج کمپیریزن کریں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے اپنا امتحان دینا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کی باتیں ضرور لوگوں تک پہنچانی ہیں، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے ہر قسم کی ریاکاری سے، دکھلاوے سے بچا لے، اور اللہ کبر سے بچا لے۔ اللہ خلوص کے ساتھ اللہ کی کتاب جو اللہ نے ہم سب کے لیے نازل فرمائی، اس کو پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے، پھر لوگوں تک پہنچانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ سورہ جاسیہ میں آتا ہے، آیت سورہ نمبر 45 آیت 34 میں وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ہَٰذَا، اللہ فرمانے کہا جائے گا اس دن ان سے کہ ہم تمہیں بلا دیتے ہیں آج، جس طرح تم نے ہماری آج کی ملاقات کو بلایا ہوا تھا۔ کیا یقین ہے؟ دل پر ہاتھ رکھیں سب، میں بھی رکھوں، کیا واقعی ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے؟ ہم تو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں تو دنیا میں ہی ساری اٹریکشن ہے، ہم نے تو اس دنیا ہی کو جنت بنانے کے خواب دیکھے ہیں، اور اس دنیا کے لیے ہی ساری کوشش ہے۔ کہ اللہ سے ملاقات کا شوق ہے؟ جب اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا تو پھر مرنے سے ڈانٹنے لگے گا،
پھر اپنا جسم، اپنی جان، اپنا مال سب اللہ کے لیے لگانا آسان ہو جائے گا۔ تو بچا بچا کے نہ راکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں لگائے اللہ کے لیے، جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کے لیے لگے گا تو اس کی ویلیو ہو جائے گی۔ دنیا کے لیے لگا لگا کے یہ قبر میں جا کے مٹی ہو جائے گا، بلکہ پوچھا جائے گا کہاں لگایا؟ اللہ کے لیے لگائیں۔ مٹائیں اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو اگر مٹانا ہے تو اللہ کے لیے مٹائیں، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں، اللہ کی کتاب کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں آج بلا دیا، جس طرح تم اس دن کی ہماری ملاقات سے کو بھولے ہوئے تھے۔ ہاذا ومأواکم النار، یہ جہنم ہے، آگ تمہارا ٹھکانہ۔ وما لکم من ناصرین، اور اب ڈھونڈو کہ تمہارا مددگار تمہیں نکال دے، تمہارا لیے کوئی مددگار نہیں ہے اس میں۔ اللہ اکبر۔ سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا کہ جب ان کو ڈالا جائے گا، کلما القیا فیہا فوجن، جب ہر ایک کر کے ایک گروہ کو ڈالا جائے گا، سالہم خزانتہا الم یاتکم نذیر، پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں یاد نہیں رہی نصیحت؟ قالوا بلا، کہیں گے کہ آیا تھا، کیا کیا؟ فکذبنا، تو ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے کہ ضرور ہمارے پاس ایک ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا وقلنا، اور ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نہیں نازل کی، ان انتم الا، نہیں ہو تم مگر صرف بہت بڑی گمراہی میں۔ جو لوگ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا تھا، دنیا میں کچھ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی شخص دین کی طرف آ جائے تو لوگ اس کو کہتے ہیں اچھا بھلا تھا، اتنا زبردست کاروبار کر رہا تھا، اتنی زبردست جاب تھی، یہ کس کام میں لگ گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بہرحال ایسے لوگوں کا پھر وہاں کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا وینبئہم بما عملوا، جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا اور ان سے پوچھے گا ان کے عملوں کے بارے میں، پوچھا جائے گا بتاؤ کیا عمل کر کے لے گئے؟ احصاہ اللہ ونسوہ، اور ان کا احاطہ کیا ہوگا اور وہ بھولے ہوں گے۔ اللہ کو ہر ایک عمل یاد ہوگا ہمارا، ہم بھول جائیں، مجھے اپنی چیزیں بھول جائیں گے کہ میں نے کیا کیا عمل کیے، اچھے یا برے، لیکن اس ذات کو ایک ایک عمل کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، گن گن کے رکھا ہوا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی پالے گا وہاں۔ سورہ زلزال میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی وہاں پالے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن اللہ تمہیں بتا دیں گے تم نے کیا عمل کیا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے، ایک ایک لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں اللہ اس پہ گواہ ہے، ایک ایک عمل جو ہمارا چھوٹے سے چھوٹا جو ہے رائی کے دانے کے برابر، اللہ اس پہ گواہ ہے۔ لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، سورہ لقمان میں آتا ہے یا بنیا ان تقو، کہ اگر اے میرے بیٹے اگر تو کرے کوئی عمل چاہے رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہو اور تو کرے اس کو جا کے آسمانوں میں یا زمین کی تہوں میں یا پہاڑ کی چوٹیوں میں یا چٹانوں کے اندر، یا تہی باللہ، لے گا اللہ، ان اللہ لطیف خبیر، وہ بڑا بریک بین ہے اور بڑا باخبر ہے۔ ہم بھول جائیں گے اللہ کے ذکر کو، ہم اپنی کرتوتوں کو بھول جائیں گے، اللہ نے ایک ایک کو لکھ رکھا ہے، یہ جان لیں۔ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو اللہ کا ذکر، اللہ کی نصیحت بلا دیتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 میں بھی آتا ہے فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، جب یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو دو قیدی ان کے ساتھ اور جیل میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، اتنا پیارا چہرہ ہے، اتنا خوبصورت، اتنا محسن، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ تو بڑے ہی نیکوکار ہیں۔ ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دے۔ اس نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی اور ایک شخص جس کو کہا کہ تمہارے سر پر، جو سمجھتا تھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور کوے کھا رہے ہیں، فرمایا کہ تجھے
پھانسی ہوگی اور کبے تیرے سر میں سے کھائیں گے، سولی چڑھا دیا جائے گا۔ اور دوسرے سے کہا کہ تجھے نجات ہوگی اور تو بادشاہ کے پاس جائے گا اور پھر اس کو پھلوں کو کشید کر کے اس کے لیے شراب بنائے گا، اور تو جب اس کے پاس جائے تو میرا ذکر کرنا اس سے۔ تو کیا ہوا؟ شیطان نے بلا دیا۔ شیطان تو بلا دیتا ہے۔ کتنی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں، جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں پہلے یاد نہیں ہوتی، اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ نماز میں جب یہ اللہ کے ساتھ خالص ہو تو ان کو اس وقت خالص نہ رہنے دیا جائے، اس وقت ان کو ایسی باتوں کی طرف لے جایا جائے جو ان کو اللہ سے دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان جو ہے اللہ کی نصیحت کو بلا دیتا ہے، نیک کام جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنے نہیں دیتا، لوگوں کو بلا دیتا ہے، دوسرے کاموں کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس کا طریقہ کار کہ وہ ایک تو اچھا کام ہے اور دوسرا وہ دوسرے کام کو خوبصورت اور مزین کر کے دکھاتا ہے، اور پھر انسان کو تسلیہ دیتا ہے کہ تھوڑا ٹھہرو، تم کر لینا، لیکن ابھی تھوڑی دیر کر لو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑا دھوکے باز جو ہے شیطان، وہ اللہ کے بارے میں دکھا دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہے انسان تجھے اپنے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ماننے والے ہیں، جو غلطی ہو جائے تو فوراً پلٹ آتے ہیں، جو اپنی غلطیوں پہ جمے نہیں رہتے، جو اللہ کو بھولے نہیں ہوتے۔ ہاں کسی وقت غلطی ہو جائے کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، انسان تو نسی سے ہے، لیکن وہ فوراً پلٹ آتا ہے، فوراً اللہ کا ذکر کی طرف آ جاتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ اور سورہ المومنون میں بھی آتا ہے وَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، کہا جائے گا کہ تم تو اللہ کے نصیحت جب تم پہ آتی تھی، اللہ کا ذکر تم پہ کیا جاتا تھا، تم مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ تم اللہ کی نصیحت سے دوری ہو گئے، اس کو بھول ہی گئے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم اللہ کے ذکر کا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ کی نصیحتوں کا مذاق۔ کیسے کیسے لطیفے، اللہ اکبر، کیسی کیسی باتیں لوگ کر رہے تھے، اللہ اکبر، دین کے بارے میں، اللہ کی نصیحتوں کے بارے میں، جنت اور جہنم کے لطیفے۔ بچے ایسے لوگوں سے، خدا کے واسطے ایسی چیز پوسٹ کو آگے پوسٹ نہ کرے، اس کے بعد جتنے لوگوں کو جائے گی ان کو گناہ تو ملے گا، جو اس کو پڑھیں گے جو ڈیلیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، جیسے گروپوں میں نہ رہیں جہاں پہ ایسی باتیں ہوں جس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ قربانی والے دن بقرہ عید پہ بکروں کا مذاق، اس پہ لطیفے، یہ اللہ کے شاعر ہے، اللہ کے شاعر کا مذاق، اللہ کی نصیحت سے روگردانی کرنا، اس کو بھول جانا، یہ سب جو ہے ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے، ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ سے دور ہو کر ہم کیسے اللہ کے بندے رہ سکتے ہیں؟ سورہ الکہف میں آتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے، وَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، تو وہ اس کو بھول جائے اور بھول جائے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بیچنا ہے، وہاں پہ کس کرنسی کی ضرورت ہے، اس کو بھول جائے۔ اور پھر سورہ حشر، اللہ اکبر، سورہ حشر سورہ نمبر 59 ہے، آیت 18 اور 19۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی نصیحت کو بھول کر شیطان کے گروہوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے اللہ پہلے خطاب کرے، مجھ سے اور آپ سے، میرے اور آپ سے خطاب ہو رہا ہے۔ یہ واحد امت ہے جس سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا ہے، ورنہ اللہ جو بھی پیغام دیتے اپنے رسولوں کو دیتے۔ آپ پڑھے تو رات خداوند تمہارا رب تم سے یہ کہہ رہا ہے، خداوند تمہارا رب تم سے یہ کہہ رہا ہے، یہاں اللہ براہ راست ہم سے مخاطب ہے۔ خیر امہ ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کیونکہ تم بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اب وہ کام جو رسول اور انبیاء کرتے تھے اب ہمارے ذمہ ڈال دیا گیا، اتنا بڑا کام، اتنا عظیم کام، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، لوگوں کو برائی سے روکنا، لوگوں کو پر اللہ کی گواہی دینا۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تمہیں لوگوں پر گواہی دینے کے لیے پیدا کیا، تم بہتر امت بنایا گیا۔ اور پہلے بھی میں نے عرض کی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کہیں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آئے تو فوراً الرٹ ہو جائے کرو، سب کام چھوڑ دو اور اپنا ذہن پوری طرح اس بات پہ لگا لو کہ اللہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، اور اگر واقعی ہم ایمان والے ہیں تو پھر تو ہمیں ایسا کرنا پڑے گا، اگر ہمیں اپنے ایمانوں میں شک ہے تو پھر جو مرضی کرے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر
نفس ما قدمت لغدن، کہ اللہ فرمانے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو تم نے کل قیامت کے لیے اس کے دن کے لیے کیا بھیجا ہوا ہے۔ اگر آج بھول گئے تو کل اللہ ہمیں بلا دے گا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اس اللہ سے، اللہ کا نام لے کر تم اس دین میں داخل ہوئے ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، رازق ہے۔ ڈرو اس اللہ سے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبیر، خوب جاننے والا ہے، خوب باخبر ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھولا ہوا ہے، اللہ نے تو ہمارے ایک ایک عمل کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 19 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اللہ کو بلانا گیا، اللہ کی نصیحت کو بلا دیا، اللہ کے قرآن کو بلا دیا، اللہ کے رسول کے فرمان کو بلا دیا، ان کی مبارک زندگی کو بلا دیا۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے کس طرح زندگی گزارے ہیں، اللہ کو بلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو کیا کیا اللہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ، ان کو اپنا آپ ہی بلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اولئک هم الفاسقون، اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ تو ہیں جو نافرمان ہیں۔ اقبال، اللہ اکبر، جنہوں نے خود ہی کا تصور پیدا کیا، دین کو بتایا کہ یہ دین ایک پورے کا پورا نظام ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ تو مذاہب ہیں، کچھ اس میں ریچول ہیں، عبادت کیسے کرنی ہے، خوشی کیسے منانی ہے، غم کیسے منانا ہے، شادی کیسے کرنی ہے، لیکن یہ تو مکمل دین ہے جس میں معاشیات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے، ہر چیز ہے، ہر چیز۔ اس لیے یہ دین قائم کر کے دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے مطابق سیاست بھی ہوگی، اس کے مطابق معاشرت بھی ہوگی، اس کے مطابق کاروبار ہوں گے، اس کے مطابق زندگی گزرے گی، لیکن جب لوگ بھول جائیں گے یہ سب کچھ، اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنا آپ ہی بلا دیا۔ آج ہم دیکھیں، ہمیں تو اپنا آپ نہیں پتہ ہم آئے کس لیے تھے، یہ امت کیوں خیر امت کے لئے ہمیں نہیں پتہ۔ ہاں خیر امت ہے، اللہ اکبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیں جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کا حق نہ ادا ہوا۔ امت نے کیا اپنا امت ہونے کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا پرا ہے؟ کیا فرائض ہے مجھ پہ؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور آپ سے عہد و پیمان لیے تھے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، پہنچاؤ جن تک پہنچ گیا، جن تک نہیں پہنچا کیا کر رہے ہیں اپنا کام؟ بَلِّغُوا عَنِّی وَلَوْ آیَةً، ایک صورت ایک حدیث بھی آتی تو پہنچاؤ، کیا یہ کام کر رہے ہیں؟ ہاں واٹس ایپ پہ بغیر پڑھے موضوع حدیثیں بھی بھیج دیتے ہیں، پڑھے سمجھے خدا کے واسطے۔ اقبال جو ہے اللہ اکبر، جس نے اس قوم میں خود ہی کا تصور پیدا کیا، اللہ اکبر، 20ویں 19ویں صدی اور 20ویں صدی کا ایک عظیم انسان جس نے ساری دنیا کے فلسفے پالٹ لیے، اللہ اکبر۔ اور پھر جب اللہ نے ہدایت دی، جب یورپ سے واپس آئے، جرمنی سے واپس آئے، تو سمجھ میں آیا کہ کیا کھوکھلی زندگی گزارے ہیں وہ، اور پھر آ کے ایسا قرآن کے ساتھ لگے کہ پھر شاعری میں صرف قرآن بول رہا تھا، اللہ اکبر۔ پڑھتے جائیں اقبال کی شاعری، پڑھتے جائیں اور ہمیں سمجھ میں آتی جائے گی۔ مولوی نذیر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے جو خود ہی کا اتنا زبردست تصور ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو اپنا آپ ہی بھول گیا، خود ہی ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں کون ہے، کس لیے آئے، کہاں جانا ہے، تو یہ کہاں سے لیا؟ ان کا خیال تھا کہ یہ بہت سارے فلاسفر جن کو اقبال نے پڑھا ہے ان سے لیا ہوگا۔ تو اقبال نے ان کو کہا کہ تم میرے گھر آؤ، کل آنا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ بڑے خوش ہو کے چلے، کاپی پینسل پکڑ لی کہ میں وہ خوش قسمت ہوں جس کو اقبال بتائیں گے کہ انہوں نے یہ خودی کا زبردست فلسفہ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ کہاں سے ہے؟ آ گئے اقبال کے گھر، تو کہا جاؤ وہ سامنے میرا کتابوں کا ریک ہے، اس میں سے ایک کتاب اٹھا لاؤ۔ کہتے جب کیا تو وہاں پہ سارے قرآن ہی پڑھے تھے، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ کتاب ہے جس نے مجھے خودی کا فلسفہ سمجھایا، جس نے مجھے میرے اپنے آپ سے آشنا کیا، جس نے مجھے بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں، ہم مسلمان کیوں ہیں۔ چمی گوئیں مسلمان مر لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ تقاضے کیا ہیں۔
یہ شہادت گئے ہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ تو بہت بڑی گواہی ہے جس کو ہم دے کر آتے ہیں، لیکن اس گواہی کو نہ اس کا عہد کو پورا کرتے جو ہم اللہ سے کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے جب ہم اللہ کو بلا دیتے ہیں، اللہ کی نصیحتوں کو بلا دیتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو بھولے ہوتے ہیں۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یہی لوگ ہیں جو شیطانی گروہ میں چلے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو بھول جائے، جو اپنے آنے کا مقصد ہی بھول جائے، جن کو یہی نہیں پتہ کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ یہ زندگی امتحان ہے، اسی امتحان کے کمرے میں ہم آئے ہیں۔ یہ ٹرنیور جو ہمارے پاس ہے، جو ہماری عمر کی صورت میں ہماری مدت ہے، اس کے بعد ہم سے یہ پرچہ چھین لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت نے فرمایا اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان لو، غنا کو اللہ نے آج کچھ دیا ہوا ہے تو اس سے پہلے غنیمت جان لو جب چھین جائے گا، اور جو بیماری ہے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ سارا کچھ غنیمت ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے۔ آج اپنے آپ کو یاد کرے۔ آج مسلمان اگر اپنے آپ کو یاد کر لے کہ ہم کیوں آئے ہیں، تو جو ہم پہ یہ مایوسی چھائی ہے اور جو ہمارا حال ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں، کیونکہ ہمیں پڑھا ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کی نصیحت کا نہیں پتہ، اور شیطان نے پہلے دور کیا پھر بلا ہی دیا۔ شیطانی گروہ سے بچ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس نصیحت کی طرف لے آئے، اور جو سبق اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں وہ بس کر دے، اور ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ